تعملون۔ ایک گھنٹے کا نکاح میری تمام آنے والی جملہ ماں بہنوں بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مبارکباد کی مستحق ہے ہماری وشال آپی کے جن کی یہ سالانہ محفل پاک جس کا وہ انہوں نے انعقاد کیا، آج اس کا دن ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کے خانوادہ کو اور ان کو اور ان کی اولاد پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ روزے فرض کیے تم سے پہلی قوموں پہ جیسے میں نے کیے، اور اس لیے یہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اس رات میں اللہ پاک شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر پورے ماہ میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پورا ماہ پھر جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک اعلان کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ آواز لگاؤ، ہے کوئی جو حسد کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے، ہے کوئی غیبت کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے، ہے کوئی جو برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے صدق کے دل سے خلوص نیت سے اس ماہ کے روزے رکھے، اللہ پاک نے، اور اس میں روزہ رکھ کے غیبت نہیں کی، حسد نہیں کیا، چغلی نہیں کی، برائی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو جو عزت ملی، جو شہرت ملی، اس پر رشک کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس رمضان یہ جو آ رہا ہے اور اگلے رمضان کے آنے تک اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ آئیے رجوع کریے اپنے رب سے، اور اس طرح حسد نہ کریں بلکہ رشک کیا کریں۔ حضور علیہ السلام مثال دینے لگی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور دوپہر کے وقت جب آرام فرماتے نا تو کوئی بھی صحابی حضور کے گھر پہ در دولت میں نہ آتا، اور نہ ہی آ کے دستک دیتا کہ حضور کو کہیں بے چینی نہ ہو، حضور کو ڈسٹربنس نہ ہو، حضور کی نیند خراب نہ ہو۔ تو کیا کرتے؟ بعد میں آتے، دوپہر کا وقت ہے، تقریباً 2 بجے کا وقت ہے، باہر دستک ہوئی، آواز آئی، اور آواز آتے ہی ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی، حضور چل کے دوڑ کے اپنی نیند کو ختم کر کے بھاگ کے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ جب حضور نے دروازہ کھولا تو ہم عائشہ کہتی ہیں ایک بوڑھی عورت تھی، اور اس کو اندر لے کے آئے، دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور کبھی مسکرا کرتے، کبھی گہری سوچ میں ڈوب جاتے، اور کبھی خاموش ہو جاتے، کبھی آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ عورت جب چلی گئی، میں نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت میں آپ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، یہ کون سی عورت تھی کہ جن کے لیے آپ نے دروازہ کھولا اور کھول کے جلدی سے اپنے پاس بٹھا لیا اور دن کا حال سنا۔ آپ جو میرے پیارے آقا کہتے ہیں کہ عائشہ یہ خدیجہ کبریٰ کی دوست تھی، اور یہ اس زمانہ میں بھی اسی طرح میرے گھر آیا کرتی تھی، خدیجہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی، میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حسد نہیں، رشک کیا کرو۔ وہیں پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بات کی، مجھے تو بڑا رشک ہو رہا ہے خدیجہ تیری ذات پہ، ورنہ آپس میں اگر 2 بیویاں ہو تو آپس میں حسد کر بیٹھتی ہیں، مگر زبان جب عائشہ صدیقہ نے سبق دیا کہ کسی سے کسی کا کام دیکھ کے، کسی کی دولت دیکھ کے، کسی کے نیک کام دیکھ کے، کسی کی عزت دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے
بعد اللہ پاک اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد